ایک بات بتائیے گا، ترکی اس میں شامل ہے، پاکستان اس میں شامل ہے، بہت سے ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، یہ تمام ممالک جو ہیں ان میں بہت سے غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ کیا یہ سب کا اکٹھا ہونا، یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے مفادات کی تکمیل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، کیا پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے؟ بورڈ آف پیس جو ہے ابھی یہ جو ہے نا اکنامک فورم میں اس پہ سائن ہوئی ہے، اس میں دیکھیں ترکی بھی ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جورڈن ہے، اس میں یہ سب اس میں ہے باقاعدہ طور پہ۔ یہاں تک انڈونیشیا نے تو فورس تک بھی کہا ہے کہ ہم فورس بھی بھیجنے کے تھے۔ اس سے پہلے بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ پاکستان اپنی فوج بھیج رہا ہے، کتنے پیسے لے گا، یہ کرے گا، لیکن یہ جب سائن ہو گئے تو اب مزید پروپیگنڈا تیز ہو گیا ہے۔ پاکستان کا یہ جو انٹرنیشنل میکانزم ہے غزہ کی پیس کے حوالے سے میں بڑا اہم رول ہے۔ اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس میں جو فیصلہ ہم نے کیا ہے شمولیت کا، یہ ہم نے کسی مودی یا نتنیاہو سے پوچھ کے نہیں کیا ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 8 اسلامک ممالک کو اعتماد میں لے کے اس میں شامل ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہ بہت شدید اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کی وجوہات کیا ہیں؟ خدشات تو یہ ہوتے ہیں، خدشہ تو یہاں جو بھی ہوتا ہے آپ پیدا کر سکتے، مطلب بورڈ آف پیس ہی نہیں بناتا کہ انہوں نے پہلے فوج کی باتیں چھیڑ دی، پاکستان فوج بھیج رہا ہے۔ پروپیگنڈا تو آپ جو مرضی اٹھائے، پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا ہے بیس لیس ہے، پروپیگنڈا کا کیا جسٹیفیکیشن ہے، وہ تو جو مرضی کہہ دے۔ اب پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کا فرم وہ سٹانس ہے فلسطین کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے اس کی ہم نے کوشش کی، سب کچھ کیا، ہم اس پروسیس سے آؤٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ پری سیز فائر ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو۔ تو اب اگر فوج بھیجنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، ایک جنبش قلم نہیں ہوگا کہ اس کو بھیج دے فوج کو، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو ہے، پھر پاکستانی فوج جو ہے وہاں پہ کچھ چیزیں بالکل نہیں کرے گی، یہ طے ہو چکا ہے۔ پہلی چیز، نو کمبیٹ ریپریشن، کوئی اس قسم کی کارروائی ہم نہیں کریں گے۔ نو ڈس آرمامنٹ، حماس کو ڈس آرم کرنے کا کام ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ نو جوائنٹ آپریشن ود اسرائیلی فوج، اسرائیلی فوج کے ساتھ ہم جوائنٹ آپریشن کوئی نہیں کریں گے۔ اب جب یہ 3 کام نہیں کریں گے تو پاکستانی فوج نے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر پاکستانی فوج جاتی ہے وہاں پہ، فلسطینی جو صدر ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو کھڑا کر کے اور ان کو تھینک یو بولا ہے، تو یہ جو جیسچر ہے یہ کس چیز کی ریزمبلنس ہے؟ فلسطینی نے بولا ہے جی، نتنیاہو نے تو نہیں بولا ہے، تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں، فلسطین پہ بھی ان لوگوں کو اعتراض، نتنیاہو پہ بھی اعتراض، سب پہ اعتراض۔ اگر فلسطینی تھینک یو بولے تو بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعد خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، مڈل ایسٹ میں ڈے بائی ڈے سچویشن بدلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے اس میں بھی روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ جنوبی ایشیا کے خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب فاروق بنگش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس پہ ماتم کر رہا ہے۔ کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے یا یہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اور غزہ بورڈ آف پیس یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیات، یہ دیکھیں غزہ بورڈ آف پیس جو ہے نا، یہ پہلی تو بات ہے کہ کیا ہے۔ اکتوبر 2025 میں جس وقت تو سیز فائر، عارضی سیز فائر کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک امن فارمولہ جو ہے منصوبہ پیش کیا تھا ٹرمپ نے 20 نکاتی، اور پھر نومبر میں جو ہے نا ایک قرارداد لائی گئی 2803 ریزولوشن ایک لائی گئی UN سیکورٹی کونسل میں، اور وہ پورا جس میں تعمیر نو کا بھی ذکر تھا، اس کو ڈسارم کرنے کا مطلب قیام امن کا بھی ذکر تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہاں پہ گورننس کا بھی ذکر تھا، تمام چیزوں کو جو تھا وہ اس کو مطلب ہے کہ توثیق کی گئی، انڈورس کیا گیا اس قرارداد میں، اور انٹرنیشنل مطلب ہے ایک ریگولیٹ کیا گیا کہ جی یہ ادارہ کس طرح کام کرے گا۔ اس میں یہ بورڈ جو ہے نا غزہ پیس آف بورڈ جو ہے نا بورڈ جو ہے یہ اس کو بھی لایا گیا ہے۔ ایک بات بتائیے گا، ترکی اس میں شامل ہے، پاکستان اس میں شامل ہے، بہت سے ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، یہ تمام ممالک جو ہیں ان میں بہت سے غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ کیا یہ سب کا اکٹھا ہونا، یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے مفادات کی تکمیل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، کیا پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں غزہ بورڈ آف پیس جو ہے ابھی یہ جو ہے نا اکنامک فورم میں اس پہ سائن ہوئی ہیں، اس میں دیکھیں ترکی بھی ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جورڈن ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مصر ہے، یہ سب اس میں ہے باقاعدہ طور پہ۔
یہاں تک انڈونیشیا نے تو فورس تک بھی کہا ہے کہ ہم فورس بھی بھیجنے کے تھے. پھر آذربائیجان، قازقستان اور کچھ ممالک، تمام ممالک سے سب نے اس پہ سائن کر دیے. اب جب سائن ہو گئے تو ایک اس سے پہلے بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ پاکستان اپنی فوج بھیج رہا ہے، اتنے پیسے لے گا، یہ کرے گا. لیکن یہ جب سائن ہو گئے تو اب مزید پروپیگنڈا تیز ہو گیا ہے. تو اب دیکھیے پاکستان کا یہ جو انٹرنیشنل میکانزم ہے غزہ کی پیس کے حوالے سے میں بڑا اہم رول ہے. اس نے تمام جتنے ممالک تھے ان کے ساتھ بات چیت کی، ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی اور ریجنل کنٹری کے ساتھ بات چیت کی اور امن کے لیے ایک کردار ادا کیا. پولیٹیکل کردار ہمارا رہا، ڈپلومیٹک ہمارا، دیکھو ہم نے یو این میں کردار ادا کر دیا، OIC میں کیا، ملکوں کے ساتھ بات چیت کی کہ امن. آپ دیکھیے 70,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے، 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہے، 16 لاکھ جو ہے وہ ان کی خوراک کی کمی ہے. کتنے حالات تھے. ہم نے ایک ڈپلومیٹیکلی ہم نے رول پلے کیا. پھر ہم نے ہیومینیٹیرین جتنی بھی وہاں پہ چینلز تھے ان کے لیے امداد بھیجی بھی مختلف UN ذرائع کے. اس کے علاوہ ہم نے جو رول پلے کیا پولیٹیکل بھی کیا ہم نے، وہ یہ تھا کہ ہم نے اس سٹینڈ لیا کہ فلسطینیوں کو جب اپنی ریاست ملنی چاہیے. اتنا بڑا جو ہم نے کردار ادا کر دیا. تو اب جب یہاں پہ یہ بورڈ ہے اس میں شمولیت کی بات آ گئی ہے تو پھر ہم اس سے وڈرا کر جاتے تو یہ پوسٹ سیز فائر جو سینیریو تھا اس سے تو ہم آؤٹ ہو جاتے. ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا. اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے اس میں جو فیصلہ ہم نے کیا ہے شمولیت کا، یہ ہم نے کسی مودی یا نتنیاہو سے پوچھ کے نہیں کیا ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم نے 8 اسلامک ممالک کو اعتماد میں لے کے اس میں شامل ہوئی ہیں اور ہم نے ایک اور بھی ہمارے جو مطلب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ان سے بھی مشورے کیے ہوں گے. ویسے ہم نہیں شامل ہوئی ہیں اس میں کہ اس میں اگر ہم شامل نہ ہوتے، میں آپ کو بتا دوں اگر اس میں ہم شامل نہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ اس کے بعد جو فیصلے ہونے تھے اس پہ ہم اثر انداز نہ ہوتے. پھر ہم فلسطین کے لیے کوشش یہ مطلب ہے کہ لیگل پروسیس میں کا حصہ ہم نہ ہوتے اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے. جو کچھ ہم نے کیا وہ ویسے کیا ہم نے اس کا مطلب ہے اس کو پہ تکمیل تک بھی تو پہنچانا تھا. آپ دیکھیے ہم نے جن سے مشورے کی اس کا آپ دیکھیے میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں. سعودی عرب ہے، وہ دیکھیے کسٹوڈین آف اسلامک کنٹری ہے، اس سے ہم نے مشورہ کیا. ترکیہ سے ایکٹو ہے، بہت ایکٹو ہے اس وقت، ترکیہ سے ہم نے مشورہ کیا. قطر جو ہے پرائمری جو ہے نا میڈیٹر ہے حماس اور ان کے درمیان، اس سے ہم نے مشورہ کیا. مصر غزہ بارڈر پہ ہم نے اس سے مشورہ کیا. اس کے متحدہ امارات اس کے ایکٹیو اسٹیٹ ہے، اس سے ہم نے مشورہ کیا ہے. پھر اردن جورڈن کو دیکھیے وہ کسٹوڈین آف القدس ہے، اس کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا. انڈونیشیا لارجسٹ اسلامک کنٹری ہے، ہم نے اس سے بھی مشورہ کیا. پھر آپ دیکھیں ہم نے ایران جو ریجنل مطلب ہے کہ ایک پارٹنر ہے اور بلکہ ایکٹیو ہے پارٹی ہے، اس میں ہم نے ایران سے بھی مشورہ کیا ہے، اس کی بھی ہمیں حمایت حاصل ہے اس سلسلے میں. پھر ہم نے جا کر کے اس بورڈ میں شمولیت کی ہے. یہ پھر کیوں اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے اوپر؟ خاص طور پہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہ بہت شدید اعتراض کر رہا ہے. اعتراض کی وجوہات کیا ہیں، کیا خدشات ہیں ان لوگوں کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا ایک دانشمندانہ فیصلہ؟ دیکھیں خدشات تو یہ ہوتے ہیں، خدشہ تو یہاں جو بھی ہوتا ہے آپ پیدا کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ ابھی یہ مطلب بورڈ آف پیس ہی نہیں بناتا کہ انہوں نے پہلے فوج کی باتیں چھیڑ دی کہ پاکستان فوج بھیج رہا ہے. پروپیگنڈا تو آپ جو مرضی اٹھائے، پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا ہے بیسلیس ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. پروپیگنڈا کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ تو جو مرضی کہہ دے. یہ ایک بات بتائیے گا، یہ ISF انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس جو کہ بنائی جانے کا پلان کیا گیا تھا، جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر ممالک تھے، خاص طور پر مسلم ممالک، ان کی افواج جانی تھی جس میں پاکستان کی فوج بھی شامل تھی. تو کیا اب بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے بعد ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں جو کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا ہاں بورڈ آف پیس جو ہے اور ساتھ ہے ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، بین الاقوامی استحکام فورس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ الگ الگ چیزیں، یہ فورس اس بورڈ کے ماتحت کام کرے گی. اب ابتدائی طور پہ اس فورس کے لیے سب سے پہلے افر کس نے کیا ہے؟ انڈونیشیا نے کہا ہم 20,000 فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور ترکیہ نے بھی کہہ دیا وی آر ریڈی، اگر آپ ہمیں کہہ دیں گے تو ہم جانے کے لیے. مصر نے بھی کہا ہے کہ ہم کریں گے. مشروط طور پر آذربائیجان نے بھی کہہ رہا ہے. پاکستان کے ساتھ کوئی باضابطہ طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ پاکستان نے یقین دہانی کی ہے کہ ہم اس کے میں فوج بھیجیں گے. اور اگر کیا جاتا ہے رابطہ تو ہم بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. اب پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کا فرم وہ سٹانس ہے فلسطین کے بارے میں. جیسے میں نے پہلے اس کی ہم نے کوشش کی، سب کچھ کیا، ہم اس پروسیس سے آؤٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ پری سیز فائر ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. ہم نے ٹرمپ سے لے کر سعودیہ تک تمام ممالک ریجن سب سے ہم نے صلاح مشوری کی ہے.
मुकम्मल तौर पे हिमायत का यकीन भी दिलाया और कोशिश की है। हम चाहते हैं कि वहां पे अमन हो। तो अब अगर फौज भेजने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए 2-3 चीजें बड़ी अहम है, मैं आपको बताता चलूं। नंबर 1, पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। एक जुम्बिश कलम नहीं होगा कि इसको भेज दे फौज को, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। एक बात तो है। फिर पाकिस्तानी फौज जो है वहां पे कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करेगी, ये तय हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं। कौन कौन पहली चीज, नो कम्बैट रेप्रेशन, कोई इस किस्म की कार्रवाई हम नहीं करेंगे। नो डिसआर्मामेंट, हमास को डिसआर्म करने का काम हम कभी भी नहीं करेंगे, पाकिस्तानी फौज नहीं करेगी। नो जॉइंट ऑपरेशन विद इजरायली फौज, इजरायली फौज के साथ हम जॉइंट ऑपरेशन कोई नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। अब जब ये 3 काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी फौज ने करना क्या है ये मैं आपको बताऊं। अगर पाकिस्तानी फौज जाती है वहां पे, एक काम ये कहते कि पीस कीपिंग होगा किरदार, जब इन्फोर्समेंट होगा तो हम विड्रॉ करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, हम पीस कीपिंग करेंगे। पीस कीपिंग में देखिए वहां पे कन्वाई है, वहां पे मतलब यूएन चैनल्स है, आईसीआरसी है, वहां पे बिल्डिंग्स है, राहेश हैं, और वो लोग, और साथ साथ हम ट्रेनिंग देंगे वहां की पुलिस को, जो पुलिस पैलेस्टीनियन पुलिस है उसको ट्रेनिंग भी देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, पीस कीपिंग की कार्रवाई हम करेंगे, बाकी कुछ हम नहीं करेंगे। ओके, एक और बात बताइएगा, ट्रंप के सिविलियन गार्ड हो गए, जैसे हॉस्पिटल हो गए, उनके पे हम कार्रवाई करेंगे। जी सर बताइएगा, ये ट्रंप का जो दामाद हैं उन्होंने एक रेजिडेंस प्लान शेयर किया है, और उस प्लान के मुताबिक वहाँ पे सोसाइटीज़, उसमें रिंग रोड, उसमें सब कुछ, तो क्या इसके हवाले से भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखा ये जो इजराइल ने प्लान किया था कि वहाँ इमारात बनाई जाएंगी और फिर ट्रंप ने उनके साथ मिलके, तो क्या ये वही प्लान जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस इसको केटर करेगा या ये कोई और प्लान है? देखिए, वो तमीर नो का मामला है, उसमें कंट्रीब्यूशन भी मांगी गई, इन्वेस्टमेंट भी मांगी गई है, वो इस तरह नहीं होगा। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें देखिए ट्रंप तो इसकी इंचार्ज है ओवरऑल, लेकिन आप देखिए इसमें मार्को रूबियो भी है, इसमें टोनी ब्लेयर भी है, इसमें दीगर शख्सियात भी है, और फिर उसके अलावा जो है ना वहाँ पे गवर्नेंस के लिए एक बाकायदा तौर पे एक कमेटी होगी पैलेस्टीनियन, वो उसमें काम करेंगे। ये नहीं है तमाम ममालिक के सलाह मशवरे से तमीर नो भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें अरब ममालिक भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ परमानेंट होंगे उसमें अरकान होंगे इस बोर्ड के, और कुछ जो है ना गैर मुस्तकिल होंगे, जो जब भी इतनी नहीं होंगे ना टेम्परेरी तौर पे। तो ये है कि वो जो तमीर नो का काम है वो सलाह मशवरे से होगा, ये नहीं होगा कि इसराइल के मामले से होगा, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। सर एक बात बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की कहीं हल्की फुल्की इजराइल के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है या आने के चांस है? और एक और बात, फ़लस्तीनी जो सदर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उनको खड़ा करके और उनको थैंक यू बोला है, तो ये जो जेस्चर है ये किस चीज़ की रिजेम्बलेंस है, किस चीज़ का सिंबल है? किसने थैंक यू बोला है? फ़लस्तीनी जो सदर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कॉरिडोर में जाते हुए रास्ते में रोक के थैंक यू बोला है। फ़लस्तीनी ने बोला है जी, नेतन्याहू ने तो नहीं बोला है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रोपेगेंडा किस चीज़ का हो रहा है? इस बात का किया जा रहा है कि वो जो नहीं, फ़लस्तीन पे भी इन लोगों को एतराज़, नेतन्याहू पे भी एतराज़, सब पे एतराज़। अगर फ़लस्तीनी थैंक यू बोले तो भी इनको एतराज़ होता है। मैं तो हैरान हूँ। देखिए, याद रखिए पाकिस्तान के नज़दीक वहाँ गज़ा में पीस की डिफिनीशन क्या है, वो मैं आपको बताता चलूं। पीस विदाउट पैलेस्टीनियन स्टेट इज नॉट पीस। ठीक है, ये वहां पे है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की का जो अमन है ना, वो उसको हम अमन नहीं तस्वर कर जब तक वो अमन में न हो। पाकिस्तान की फलस्तीन के बारे में रेड लाइन किया है, 2 स्टेट सोल्यूशन बेस्ड, मतलब है कि प्री 1967 बॉर्डर्स, अल कुद्स इज ए कैपिटल। ये हमारी रेड लाइन है। यानी हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हमारी देखिए, फलस्तीन पे हमारी जो पॉलिसी है, स्टांस जो है, और कश्मीर पे इसमें कभी भी हम तब्दीली नहीं ला सकते। न किसी का दबाव कबूल होगा, न कोई इकोनॉमिक पैकेज आएगा, प्रोपेगेंडे हैं सारे। और दूसरी चीजें, इसराइल को तस्लीम करने वाली बात, वो तो कभी भी नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं। सर इतना बड़ा एक ये इवेंट जो है मुनक्किद हुआ जिसमें पूरी दुनिया के तकरीबन बहुत बड़ी एक कम्युनिटी, आलमी बरादरी शामिल हुई बोर्ड ऑफ। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ देखिए, पैलेस्टीनियन जो है ना, अब हम बताते हैं 2 स्टेट जो है ना सोल्यूशन है क्या। इस पे हम कहते हैं जी, वो ये है कि जो आप खुद मुख्तार रियासत हो पैलेस्टीन, बिल्कुल जिस तरह आपने इसराइल को बनाया है वही हैसियत हो, इंटरनेशनल उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, सब चीजें उसको, तमाम की सिक्योरिटी भी वही हो, वो बिल्कुल एक बराबर पैरेलल रियासत हो। एक तो ये है। फिर जहां तक बॉर्डर्स का मामला है, बॉर्डर्स जो है ना वो तय की जाए जो प्री हो 1967 की, उन बॉर्डर पे उसकी तश्कील की जाए इस रियासत की। सर क्या ये पॉसिबल होगा?
وہ یہ کیوں نہیں پاسبل ہوگا. اچھا دوسری بات اس میں پھر یہ ہے کہ پھر اس کا القدس جو ہے نا وہ جیروسلم وہ کیپٹل ہو. یہ ایک مطلب اسٹیٹ سولوشن یہی ہے. اس کے علاوہ پھر مہاجرین کا معاملہ ہے, سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں یون ریزولوشن 194 ہے. اس کے مطابق یہ تمام چیزیں ہوگی تو پھر وہ فلسطینی ریاست ہے. ورنہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم فلسطینی ریاست ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. ہم اس کو ریاست نہیں مانیں گے فلسطین کی جب ان کنڈیشن پہ وہ ریاست نہیں بنے گی. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جب تک فلسطینیوں کے وجود اور ان کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پاکستان کسی اور سولوشن کو تسلیم نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا. پھر آگے آئیے ایک اور چیز کہ اس سب کچھ ہونے کے بعد پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں. یہ بات ہے. پاکستان دیکھیں باقی اسلامی ممالک کے ساتھ ہوگا, سعودی عرب کے ساتھ ہوگا. جب سعودی عرب کسٹوڈی اسلامک کنٹریز ہے وہ ایک کہیں تسلیم کرے تو اس وقت ہمارے, لیکن ہمارا پھر بھی ریزرویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نتن یاہو یہاں پہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ کر رہا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر رہا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. سر بورڈ آف پیس کے حوالے سے جب یہ پوری عالمی برادری اکٹھی ہوئی ہے تو اس وقت میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ میرا فیوریٹ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہاں ہیں. وہ ان کی آنکھیں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں اور جب انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں تو وہ بڑا خوش ہو کے ان کو ہینڈ ویو کیا ہے. یہ اس چیز کو پاکستان میں خوشی کی نگاہ سے ایک طبقہ دیکھنے کی بجائے اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہا ہے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. جو سی ڈی ایف ہے ہمارے چیف صاحب ڈیفینس فورسز کے عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے درمیان تعلقات کی بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیے ایک ملاقات ہوئی تھی, بڑی اہم ملاقات تھی. اس ملاقات میں یہ ہوا تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پہ ریجنل بیلنس پاکستان کا جو رول ہے ریجنل بیلنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم بیلنس رکھیں گے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ ایک اور ٹیکنیکل پارٹنر کے ساتھ بیلنس ہوگا. دوسری جو اپرچونٹی ان کے لیے ہے مائنرز کی وہ آپ کے لیے بھی ہوگی. تیسری بات کہ پاکستان ایک یوزفل بیس ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کے خلاف. آئی ایس خراسان اس وقت زبردست خطرہ ہے عالمی امن کے لیے. آپ نے افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں اکٹھی کی, میلہ لگایا ہے. یہ اس وقت طے ہوا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی متحد تھے اور ابھی بھی انٹرنیشنل دہشت گردی کے خلاف ہم کام کریں گے. اور پہلے ہم نے قربانیاں دی ہیں, 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہے, لیکن ہم نے کچھ نہیں مانگا ہے. ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, یہ ایک بات. اور پھر غزہ کے امن کے حوالے سے مکمل طور پر حمایت کا یقین دلایا گیا تھا. یہی چیزیں تھی جو ٹرمپ کو پسند آئی. لیکن پاکستان میں وہ جو طبقہ جو شور مچا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں یا ہماری جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب ہیں یہ جھک گئے ہیں ٹرمپ کے سامنے, اس کے مطالبات کے سامنے. دیکھیں اس وقت جو پالیسی ہے پاکستان کی پالیسی اسٹیٹ کی پالیسی ہے. آپ اسٹیٹ کے پالیسی پہ چل رہے ہیں. یہ کوئی حکومت کی پالیسی, حکومت امپلیمنٹ کرے, حکومت تو باؤنڈ ہے. آپ کے آرمی چیف صاحب وہ جو ہے ہمارے سی ڈی ایف صاحب وہ آج ہے, جب ریٹائر ہو جائیں گے وہ تو پالیسی بنا رہے ہیں نا. آپ کی اسٹیٹ کے پالیسی کو امپلیمنٹ کرائے جو اسٹیٹ کے پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے. سر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں وہ بڑی مطلب تعریفیں کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی. پہلے انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب سے ملتے ہوئے کہ آپ پاکستان کے ایک بہادر وزیر اعظم ہیں, اور پھر انہوں نے انہیں مین آف ورڈز بھی کہا. یہ جو تعریفیں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ دیکھیے وہ تو میں ابھی اس کے بارے میں کیا بتاؤں, لیکن اتنی چیز ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو پہلے بھی ہمیں انسٹرکشن آتی تھی, کافی چیزیں ہم کرتے کچھ نہیں کرتے تھے, لیکن اب ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں. اس دور میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. آئی ایم ایف جو بھی کچھ کہتا ہے کہ جی آپ کریں چینجز لائیں تو وہ لائی جا رہی ہے. لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں بڑی اہم چینجز اس خطے کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پہ. نمبر 1 تو یہ ہے کہ انڈیا پھنس چکا ہے مکمل طور پہ. تاجکستانی ایئر بیس کے بعد آپ وہ چابہار سے آؤٹ ہو چکا ہے. واحد اکنامک لائن وین ہے جو کٹ چکی ہے افغانستان کے لیے. ٹوٹل پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ تھا, اس نے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک جیروسلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ اسرائیل نتن یاہو کا یا ان کا کہنا ہے کہ جی ہم مزید جو ہے نا پولیٹیکل فٹ بال امریکہ کے ہاتھوں میں نہیں بنیں گے. اسرائیل کہہ رہا ہے, نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی وجہ سے, ٹرمپ کی وجہ سے اسلامی ممالک تھوڑا بہت جو ہے نا کمپرومائز پہ آئے ہیں. ورنہ یہ ان کو اتنا ماریں گے کہ اس کو جو ہے نا ڈیفلیٹڈ نہیں ہوتا ہے یا فلیٹ بال بنا دیں گے, مار مار کر کے کسی مطلب گراؤنڈ میں اس سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈیفلیٹڈ بال ہوگا. یہ فٹ بال کہتا ہے نا کہ میں فٹ بال نہیں بنوں گا, نتن یاہو کہتا ہے.
تو یہ ہے کہ اگر یہ ممالک آئے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ٹرمپ نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور اسلامی ممالک اس سے کمپرومائز پہ آئے ہیں نتنیاہو کے ساتھ. لیکن انڈیا پھنس چکا ہے افغانستان میں. جو حالات ہے آپ دیکھیے اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور ابھی چائنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے. پہلے بھی تاجکستان بارڈر پہ بھی چائنیز جو ہے نا نشانہ بنے. وہاں پہ آپ نے تمام 23 تنظیمیں ہیں مختلف انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہے نا اس کے لیے ایک لانچنگ پیڈ بنا ہوا ہے. وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے, وہاں اس کو سرزمین ٹریننگ اور دیگر سہولتیں دی جا رہی ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کا کردار کو تمام عالمی امن کے حوالے سے بھی سراہا گیا گیا. پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف ہم نے کردار ادا کیا ہے اور ابھی بھی ہم دہشت گردی, اور جبکہ ہمیں جو ہے نا اپنی فیلڈ ہوم فیلڈ میں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے, ہم اس کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں, بارڈر پہ بھی لڑ رہے ہیں. لیکن عالمی جو امن ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری قربانیاں ہیں. سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک وقت تھا کہ یہ ہم نعرہ سنتے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. بورڈ آف پیس سے جو میں نے آپ کی باتوں سے جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر بن چکا ہے فلسطین اور مسلم امہ کے حوالے سے, اس کی ہاں اور نہ جو ہے وہ بھی میٹر کرے گی دنیا کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے پہلا قدم رکھا ہے اس کے بعد کیا اگلا قدم کشمیر کے حوالے سے ہم پازیٹیو ہو جائیں, ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے جس طرح یہاں ہمارا ساتھ دیا گیا ہے تو کشمیر کے حوالے سے بھی ہم لابنگ کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارا جس طرح ہم نہیں دیا, خلیجی ممالک عرب ممالک مسلم امہ کا ساتھ دے دیا, سب کو اکٹھا کیا, اپنی کنٹریبیوشن کی ہر حوالے سے. اور فلسطین کا معاملہ جو ہے نا اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں, ہم نے فلسطین کے معاملے میں بڑے ایکٹیو رول ادا کیا ہے. فلسطینین کا غزہ کے اس حوالے سے بڑا ایکٹیو رول, سیز فائر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں. لیکن اس کے اگر آپ دیکھیے تو کشمیر کے حوالے سے بھی لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے, مسلمان ممالک بھی اور دیگر ممالک ہمیں سپورٹ کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ کا ایک اقدام ہو اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک اقدام ہو آپ کا, پھر باعث نہ ہو اور بالکل انسانی مطلب فلاح و بہبود کے لیے ہو, تو سب آپ کو سپورٹ کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب پلے گراؤنڈ میں چیس بورڈ پہ چیس کے کھلاڑی بچھے ہوں اس وقت میں پیچھے ہٹنے سے زیادہ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اس کھیل کے کھلاڑی بن کے دوسرے حریف کو شکست دینے کی کوشش کریں, نہ کہ گیم سے باہر جا کے اس کو مکمل طور پر جتا دیں. اگر پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب فلسطین کے حوالے سے دنیا اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. پاکستان مسلمانوں کا, مسلم امہ کا اور خاص طور پہ فلسطین کا بھائی بن کے وہاں موجود ہوگا کسی بھی فلسطین مخالف فیصلے سے انحراف کے لیے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.